تو بلال اظہر کیانی صاحب، لیٹ سٹارٹ فرام یو سر. سوال بنیادی یہی ہے کہ جب ایک سیدھا سا معاملہ تھا، 27ویں ترمیم منظور ہو گئی، میاں صاحب وہاں پر موجود تھے، ایک یکجہتی کا ایک پیغام دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو پھر یہ موقع کیوں دیا گیا ان یوٹیوبرز کو جو اپنی کمائی کر رہے ہیں؟ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، قیاس آرائیاں، چہ مگوئیاں، کافی ساری چیزیں، ہر کوئی اپنا منجن بیچ رہا ہے. ضرورت کیا تھی اس ڈیلے کی؟ دیکھیے ستی صاحب، حکومتیں یوٹیوبرز کی باتوں پر نہیں چلتی. پی ٹی آئی تو چلتی ہوگی، دوسری جماعتوں کی پالیسیز چلتی ہوں گی، تو ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے. نہ ہی کسی کو کوئی موقع دیا جا رہا ہے. میرے خیال سے کچھ لوگ دے آر کلچنگ ایٹ اسٹراز، اور کوئی پتہ نہیں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. وہ اپنی چیزیں اپنی جگہ، مگر بنیادی طور پہ دیکھیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن ہے، انشاءاللہ جو بھی اس کے سٹیپس پورے ہونے والے ہیں انٹرنلی ان دا گورنمنٹ، وہ پورے ہو کے سامنے آ جائیں گے. اس کے بارے میں کوئی خاص یعنی کہ since the passing of that amendment that was the part of the plan کہ اس میں اسی طریقے سے تھوڑا ٹائم لے کے ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. ایک آپ نے نہیں دیکھیے، ایک دفتر آپ نے ایک نیا آفس سے کریٹ ہوا آئین میں ترمیم کے بعد، جو پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز کے بعد ہوا، اور اس کے اندر یہ چیز لکھی گئی کہ دیکھیے آپ کے پاس موجودہ آپ کے ایگزسٹنگ جو آپ کے آرم فورسز کے سربراہان ہیں وہ موجود ہیں. ایک نئے آفس کی کریشن ہوئی ہے، اور اس کے جو بھی تقاضے پورے ہونے والے ہیں پروسیجرل، وہ انشاءاللہ ہو کے یہ سامنے آ جائے گی. مگر بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک چیف آف ڈیفنس فورسز کا آفس کا قیام تھا، اس کو سمجھا گیا کہ ضروری ہے آج کل کی پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو دیکھیے آئندہ دنوں میں یہ چیز ہو جائے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے. یہ بس قیاس آرائیوں کے لیے، کیونکہ لوگوں کو کوئی بات چاہیے ہوتی ہے، کر رہے ہیں، مگر اس میں کوئی دیر از نتھنگ ٹو بی. تو کیا ہوگا اس میں؟ کوئی سیریمنی ہوگی بلال صاحب؟ اس میں کوئی طریقہ کار ہوگا اور کوئی ٹائم فریم ابھی بھی؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی تیاری کر لیں جی، تو اس پہ کیا ہوگا؟ صرف نوٹیفیکیشن ہوگا یا پھر کوئی باقاعدہ طور پر ایک تقریب ہوگی؟ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے وہ تو بات کی بات ہے کہ تقریب ہوتی ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیے ابھی بھی آپ کی تینوں آرم فورسز کے سربراہان موجود ہیں، اور پھر ایک فار یونٹی، جوائنٹنس آف کمانڈ اور بہتر سنکرنائزیشن، اور اینڈ ٹو ہیو اے مور ہولسٹک اپروچ ٹو ماڈرن وارفیئر، ماڈرن ڈیفنس. اس کے لیے یہ پارلیمان نے یہ سمجھا کہ یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا آفس ہونا چاہیے. اس کا نوٹیفیکیشن آئندہ دنوں میں ہو جائے گا. مگر ہماری افواج الحمدللہ پچھلے سال جس طرح جنگ میں دکھایا آپس میں کوآرڈینیشن، اور جس طرح کی ان کی ایک ذہانت بھی ہے، ان کی مہارت بھی ہے، ان کی دلیری بھی ہے، وہ سب کے سامنے. اور آئندہ دنوں میں جو یہ نیا آفس اب کریٹ کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی منشا کے مطابق، اس کے بھی نوٹیفیکیشن آئندہ دنوں میں ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس سے مزید میرے خیال سے ہمارے دفاعی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی. سنکرنائزیشن بھی ہوگی، زیادہ ہولسٹک اپروچ ٹو وارفیئر بھی ہوگی، جس میں لینڈ، ایئر اور سی کے علاوہ ماڈرن، اب آپ جانتے ہیں اب تو انفارمیشن وارفیئر بھی ہے، اس کے اندر اسپیس بھی ہے. دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس ٹو وارفیئر ناؤ. تو آئی ایم شیور کہ دس آفس ول ہیلپ ڈو دیٹ. اور ان ڈیو کورس انشاءاللہ جس طرح ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور یہ دفتر آپریشنلائز ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی، ہونا یہی چاہیے. شیلا رضا صاحبہ، یور تھاٹس آن دیٹ؟ ظاہر ہے کہ آپ حکومتی اتحادی ہیں اور حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہیں ان کے ہر مشکل وقت میں، ہر سلسلے میں، ہر ترمیم کی منظوری میں، ہر قانون سازی میں. تو آپ کی جانب سے، آپ کی قیادت کی جانب سے اس پہ کیا مشورہ دیا گیا ہے، یا پھر جو ہو رہا ہے دیٹس پارٹ آف دا پروسیس، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے؟ دیکھیے، جہاں پر قیادت کو مشورے دے رہی ہے، وہاں پہ مجھ جیسے ایم این ایز وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ اچھے بھی ولاگرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویل انفارمڈ ہیں. تو اس میں سے یہ بات آئی ہے. اب اس میں کیا سچ ہے کیا نہیں، کہ آئی تھنک کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو، وزیر اعظم کے پاس، کہ وہ تینوں فورسز میں اس دفعہ تو انہیں، لیکن تینوں فورسز میں نیکسٹ ٹائم کسی کو بھی سی ڈی ایف بنا سکے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انتہائی ہائی لیول ہے.
یہ ظاہر ہے جب ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا کیا ہو رہا ہے تو ہم ولاگ وغیرہ سنتے ہیں. تو اب جو بھی ہے اس میں اس وقت کا تو مسئلہ نہیں ہے اور یہ ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شفیع جان صاحب اب ذرا یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں کا ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا, دیرینہ کیا, وہ 4 نومبر سے جب سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی, وہ ملاقات ہو گئی, لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ملاقات کے بعد پھر وہی انداز اور پھر وہ ٹویٹ جو کہ پہلے سے زیادہ سخت تھے, تو کیا یہی آپ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا یہی میسج ظاہر ہے کہ آپ کو ملنا تھا جس کی آپ کو امید تھی, بہت یا کیا حاصل کیا ہوا اس سے؟ بہت شکریہ ستی صاحب. جی بالکل, کل عظمیٰ بی بی کی جو ہے وہ قائد عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے. 4 نومبر سے وہ ڈسکنیکٹڈ تھے اور 16 اکتوبر سے ان کی ملاقات وکلا سے نہیں ہوئی, اور کل بھی کوئی وکیل انہیں نہیں ملا, نہیں ہوئی. کل جمعرات کا دن ہے اور کل سی ایم خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب اور ہمارے باقی 5 ہمارے نمائندے جو ہیں وہ دوبارہ ملاقات کے لیے جائیں گے, کیونکہ کورٹس کے آرڈر ہے کہ ہر منگل کو اور ہر جمعرات کو ان کی ملاقات ہوگی. تو کل جمعرات کا دن ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا دن ہے, تو انشاءاللہ کل دوبارہ ہم جائیں گے سی ایم خیبر پختونخوا کے کوشش کریں گے پھر سے. جی بالکل ہم کوشش کریں گے, اور ہمارا حق ہے اور خان صاحب کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کرے, اور ان کے کیونکہ وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, وہ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے, تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ملنا ان کا قانونی حق ہے. اور جہاں تک کل کی ملاقات کی بات ہے, سب سے بڑی خبر ہمارے لیے یہی ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں جو سب سے بڑا تشویش تھی ہمیں, جو ہمارا سب سے بڑا کنسرن تھا, تو الحمدللہ وہ بالکل اس وقت صحت یاب ہے, صحت مند ہے. یعنی کہ وہ اس پڑوسی ملکوں کی جانب سے بھارت اور افغانستان کے پروپیگنڈے کے بعد تشویش شروع ہوئی تھی کہ یہ لوگ بات جو کر رہے ہیں تو چیک تو کریں کہ مسئلہ کچھ ایسا ہے تو نہیں. جی بالکل وہ بھی تھی. دوسرا 1 مہینے سے ملاقات نہیں کرا رہے تھے, 1 مہینے سے ملاقات ہو نہیں رہی تھی ان سے, تو تشویشناک تھا وہ, کیونکہ ان کا حق ہے کہ دیکھیں جو 302 کا ملزم ہوتا ہے وہ بھی اپنی فیملی سے ملتا ہے. تو خان صاحب تو ایک سیاسی قیدی بنایا ہوا ہے جعلی مقدمات کے اندر, تو ان کا بھی بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملے. کل بھی عظمیٰ بی بی کی ملاقات ان سے ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ان کو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں وہی باتیں انہوں نے میڈیا پہ آ کے کہیں. تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی بات کریں گے. لیکن یہاں پر شفیع جان صاحب ایک تو آپ لوگوں کا سٹینس ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں مفاہمت کی بات آتی ہے, اداروں کے ساتھ چلنے کی بات آتی ہے, کہیں نہ کہیں مل کے بیٹھنے کی, نظام کو آگے بڑھانے کی بات آتی ہے, اور جو وہاں سے ٹویٹس آتے ہیں جس طرح سے بیانیہ ادھر ہوتا ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ there is no chance. دیکھیں وہ تو آپ کے لیے بھی دروازے بند ہونے کی بات ہے. اشفاق صاحب بات بڑی کلیئر ہے. جب آپ ایک شخص کو 1 مہینے کے لیے آئسولیشن میں ڈالتے ہیں, قیدی تنہائی میں ڈالتے ہیں, کوئی ان سے بات نہیں کرتا, کوئی ان سے ملنے نہیں جاتا, ان کو آپ ذہنی ٹارچر کرتے ہیں, وہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ جیل میں جب رکھا جائے گا تو غصہ تو آئے گا. جو میں نے کل اڈیالہ میں دیکھا ہے, جب میں سی ایم خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا, جس دن ہم نے وہاں پہ ایک علامتی دھرنا دیا جمعرات کی رات, تو جب ہم واپس جا رہے تھے تو میں نے میڈیا کو یہی بات کہی تھی کہ منگل کے جو یہاں کے مناظر ہوں گے وہ الگ ہوں گے. اور کل آپ نے دیکھا کہ کل کے جو مناظر تھے وہ سی ایم صاحب کا جو 1 دن کا علامتی دھرنا تھا اسی کے بدولت ہوا. وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے, اور جب وہاں پہ یہ خبر آئی کہ خان صاحب کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو ورکرز کے ساتھ ساتھ عام عوام میں بھی یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, پاپولر لیڈر ہیں, ان کے ساتھ ایسا غیر اخلاقی سلوک کرنا تو غصہ تو ہوگا. اور یہ غصہ جو ہے پاکستانی قوم واپس آتا ہوں کہ